الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وأصحابہ وآل بیتہ وأولیاء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليطلعكم على الغيب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھو صلوات کیا انا کیا ہوگا سیدھا تو سیدھا کیا نبی اکرم نور مجسم شاہی اتفاق امام الانبیاء سرور سرورہ حبیب کبریا جناب احمد المجتبی سردار مکہ المکرمہ والی مدینہ المنورہ بے قصو کے قص بے وضو کے بس بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ سبھی اسرار دلہا لینے توڑے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام پیش کرن دوار نہایت واجب احترام قابل احترام عزیزہ نبی وقار گزارش ہے کہ میرے بچے نے تھوڑے اشیاء آنے سے مہربانی تھوڑا تھوڑا اپنی آواز تھوڑی مہربانی کرنا فیس بک پہ پیر طریقت رحمت شریعت پیر سید سجاد حسین شاہ بخاری الحسنی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما دیں اور میرے بہت عزت دلائیں میرے بھائی حضرت علامہ مولانا حافظ احمد رضا عطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما دیں اور میرے بہت عزت دلائیں حضرت علامہ مولانا صوفی محمد عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما دیں اور حضرت علامہ مولانا قاری لیاقت علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما دیں اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد جوید مصطفی صاحب حاوی لگوا کے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ جنہوں نے حاضری لگوائی انہوں نے حاضری لگوانا اپنی بار فرمائے میرے بہت ہی عزت دلائے میرے بھائی مدثر صاحب آپ مسلسل میرے رابطے چلے اور آپ نے توسط کے نال میں تھوڑے نیک لوگوں کی زیارت کرنا سے حاضر ہویا تو اللہ کریم میرا تھوڑا بھی بیٹھنا اپنی بار کے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی بار کے اندر دعا اللہ میں حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سب تو پہلے تے یہ گل ہے
کہ چند دن پہلے فرانس کے قبیلیاں نے میرے نبی دے خاکے شائع کیتے، پر انہوں نے کون سمجھاوے؟ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا آقا کبھی چرچا کے۔ میرے نبی دے شان چ گستاخیاں کرنے والے بڑے آئے، پر خود مٹ گئے۔ میرے نبی کا کدے ذکر مٹ سکتا؟ اچھی بولو مٹ سکتا؟ بڑی سارے دی عظمت کو سلام ہے جڑے اس وقت تک بھی تسی بیٹھے ہوئے ہو، بڑی عظمت کو سلام ہے۔ سرکار کا ملاد سننے واسطے بیٹھے ہوئے ہو، اج رات بھی ویکھ لو، یہ او رات ہے کہ جدوں رات جاتی سی پئی دن موندا سی پیا تے مصطفیٰ دی ولادت ہو گئی۔ میں چند گلاں کرنیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام عقیدے تے، جے تہاڈا ذوق ہوئے گا تے میں اختتام تے ملاد بھی پڑھنا ہے۔ اللہ کا قرآن آتا ہے، رب کائنات کا قرآن آتا ہے، وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ۔ اللہ کی یہ شیان شان نہیں کہ جنہوں مرضی علم غیب عطا فرما دے، غیب دا علم عطا فرما دے، مگر اپنے رسولہ میں جو چن لیتا ہے جنہوں نے غیب دا علم عطا فرما دے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیتا انہوں نے کہا جی نبی تے دیوار کے پیچھے دا علم معاذ اللہ، نبی تے جان دے نہیں، میں کیوں آنا بھی نبی ہے پیا، آنا بھی ہے علم غیب نہیں جانتا۔ نبی کا مطلب بھی دیکھنا ہے، ماں نہیں دیکھنا ہے، آنا بھی ہے پیا کہ نبی ہے، پھر آنا بھی ہے پیا غیب نہیں جانتے۔ پر سنیوں مبارک ہو گئے اسی ہر ایک نو منن والے، کی کرن والے؟ منن والے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر دے نال جا رہے 3 میل دور چٹکی نے کلام کیتا 3 میل تو دور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کلام سنیا، مسکرائے، چٹکی کہہ رہی ہے کہ جلدی دے نال بڑھ جاؤ اندر، سلیمان نبی دا لشکر آ رہا جے۔ اللہ دے نبی 3 میل دور تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کلام سنیا جیڑا نبی سلمان نبی کو اتنی طاقت عطا فرما سکتا ہے تے جیڑا ہو گئی ہوتا جیڑا ہو گئی ہوتا بابو اے جی اے گل بات ہی ہے سانو پہلے بخاری بھی اپنی دسو۔ میں کیا بھائی بخاری بھی اردو سمجھ ہونی ہے جدوں کہ عشق مصطفیٰ ہوئے گا، بخاری سمجھ تاوے اتنے عشق مصطفیٰ ہوئے، وقت مصطفیٰ ہوئے۔ اے جی بخاری میں کہا چل تینوں بخاری سنا دینا، سبحان اللہ، میں کہا تینوں بخاری سنا دینا۔ میرے نبی آ رہے ہیں صحابہ دے نال، اگے اگے حضور پیچھے پیچھے صحابہ، چند گلاں تو نہیں دی سنا علاوہ پھر ترنم بھی میں پڑھنی ہے۔ میرے آقا جا رہے ہیں اگے آئیے تو کبرا، میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا نہ دونوں عذاب ہو رہے ہیں، کی ہو رہے ہیں؟ حدیث بخاری اٹھا کے دیکھو میرے نبی نے صحابہ نے کیا تو کی سونا تو دسیا کہ آقا تو دسیا کہ صحابہ نے کو اور عرض کی تھی سونا انہاں نوں عذاب ہو رہا ہے کہ کس وجہ تو ہو رہا ہے؟ بڑی سبحان اللہ صدقے جاؤ، سبحان اللہ، بولی بولی بھی تے پکے تھلے نہ آ جاؤ، سبحان اللہ۔ فرمایا صحابہ جی آقا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نے مذاق ہو گیا، آقا کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ فرمایا کوئی بڑیاں گلاں نہیں، ایک پیشاب کی چھیٹا تو نہیں باجنا، دوسرا چگلیاں کرتا سی، وہ منا من مٹی کے تھلے میرے نبی زمین دے اتنے تشریف فرما دے۔ میرے نبی اندر والے دے حالات جانتے ہیں، اندر والے دے حالات میں سپیکر تو منہ کے پیچھے کیتا تا واسطے تہاڈی سبحان اللہ سنا، بزرگ اپنی مرضی نال بزرگاں کو میں دعا لینی ہے، بیمار مرضی نال گونگے مرضی نال قبلہ شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے میں گل کرنی ہے۔ سرکار نے صحابہ کی بھی سونا کس وجہ تو میرے آقا نے فرمایا کہ زیادہ گلاں نہیں، زیادہ وڈا کوئی ادا انہاں دے کوئی کام نہیں، ایک پیشاب کی چھٹا تو نہیں سی بجدا، دوسرا کردا سی چگلی، اس وجہ تو ہویا انہاں نوں عذاب ہو رہا ہے۔
ابو میرے نبی یہ بھی جانتے سن انہاں دا عذاب کم کیوں ہوگا آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا حکم ہوئے فرمایا 2 ٹہنیاں لگ کے لیاؤ ایک ٹہنی اس قبر تے لائی دوسری اس قبر تے لائی میرے آقا نے فرمایا جدوں تک ہریاں نہ بن گیا نا عذاب کم ہوتا رہے سبحان اللہ عذاب کم ہے ہوتا رہے گا پتا چلیا اگر بالفرض تسی ایتھے بیٹھے ہو تے میں آکھاں گی سبحان اللہ کو تسی آکھو جی میں تھلے منہ کر کے تے میں چھپ جانا ہوں قاری صاحب کو کی پتہ چلنا ہے مینوں تے نہ پتہ چلے زہرا دا بابا تے ہر ایک نوں جاندا ہی ہے نا سبحان اللہ زہرا دا بابا تے ہر ایک نوں جاندا ہی ہے نا پھر حدیث پاک سنو میں واقعہ نہیں سنانے کسی نے سنی سنائی میں نہیں سنانی میں وہ سنانی کہ میں پڑھ کے آیا سنانی حدیث ہے یہ تھوڑا ذوق ہویا تے گلاں کرنیاں نے 4 یہ نہ ذوق ہویا تے پھر 3 سے آ جاواں گا پھر اور ذوق نہ ہویا تے پھر 2 تے آ جاواں گا سمجھ آئی کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک عراقی کو نا اونٹ دا بچہ ادھار لیا تے فرمایا پیسے کل لے لیں پیسے کل لے لیں عراقی نکلے میرے آقا دی بارگاہ دی باہر تھا رستے جو ہو گئی ملاقات حضرت علی نے نام علی پاک فرماتے نے رابیہ کتنا رابی بول گیا تھا کہ سرکار نے فرمایا ہے سرکار نے میرے کو لیا اس کا بچہ ادھار ہے سرکار نے فرمایا پیسے کل لے لیں علی پاک فرماتے نے رابیہ جی سرکار کل نہ ملے تو پھر کتوں لویں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے رابیہ اگر کل سرکار کا مثال ہو گیا پیسے کتوں لگے گا تینوں پیسے کھول دے گا رابی پڑھتے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ گیا آ کے عرض کرتا ہے سونے اے فتوحات جے والے والذی اضرف والے علم نشرا نصیبے والے آمین بڑھنا والے سونے آقا جے کل تسے نہ ملے مجھے پیسے کون دے گا میں پیسے کتوں لینے گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رابیہ اگر کل میں نہ ملیا تیری جگہ تے پیسے ابو بکر صدیق دے بن گئے رابی چلیا جدوں میرے آقا دی بارگاہ جو باہر ہویا حضرت علی اوتھے کھڑے نے حضرت علی فرماتے نے رابیہ کی بنے رابی بول کے آتا ہے جی سرکار نے فرمایا اگر کل میں نہ ملیا تیری جگہ تے پیسے تینوں ابو بکر صدیق دے بن گئے علی پاک فرماتے نے رابیہ ابو بکر بھی نہ ملے پیسے کتوں لوے اگر کل وہ بھی نہ ملے پھر پیسے کتوں لوے گا رابی پھر چلیا میرے آقا دی بارگاہ اندر آ کے عرض کرتا ہے سونیا اے فتوحات جے والے والذی اضرف والے علم نشرا نصیبے والے آمین بڑھنا والے سونیا اگر کل ابو بکر دا وصال ہو جاوے مینوں پیسے کون دے گا میرے آقا نے فرمایا اے رابیہ اگر ابو بکر دا وصال ہو جائے پھر میری جگہ تے تینوں پیسے او دے گا جدے اللہ ویکھ کے شیطان بھج جاندا اللہ ویکھ کے شیطان دوڑ جاتا ہے میری جگہ دے پیسے عمر فاروق دے بن گئے رابی پھر میرے آقا دی بارگاہ جو باہر نکلیا علی پاک اوتھے کھڑے نے علی پاک فرماتے نے رابیہ کی بنے ہیں رابی بول گیا ہے سرکار نے فرمایا ہے اگر ابو بکر دا وصال ہو جائے پیسے عمر کو لے لئی علی پاک فرماتے نے رابیہ عمر بھی نہ ملے پیسے کتوں لوے کل عمر فاروق دا وصال ہو جاوے پیسے کتوں لوے گا پیسے کون دے گا رابی پھر چلیا میرے آقا دی بارگاہ اندر آ کے عرض کرتا ہے سونے اے فتوحات جے والے والذی اضرف والے آقا اگر کل عمر فاروق دا
کے آنا ہے سرکار نے فرمایا ہے اگر کل عمر پاک نہ ملن جیسے عثمان غنی دے مر گئے علی پاک فرماتے نے اے نبی سرکار دے نہیں دینے نے حضور دے نہیں دینے نے ارادی جا کے کرتا ہے سوڑے آجے کل سوانے گھر نہ ملے میرے پیسے کار دے گا میرے آقا نے فرمایا اور میرا جملہ سایہ نہ کرے آجے اگر سمجھ آ جائے یہ چیز سبحان اللہ وکیل میں راضی ہو کے جناب بگیاری نے مسلمان آنے اس جملے میں بڑی آنا سبحان اللہ وکیل میرے آقا نے فرمایا اے نبی جڑا خیر کا علم رکھتا ہے جڑا غیب جانتا ہے میرے آقا نے فرمایا اے نبی اگر کل میں نہ ملیا اگر کل ابو بکر نہ ملے اگر کل عمر نہ ملے کل عثمان نہ ملے پیسے ہو دے گا جڑا تینوں باروں ٹول نہ پیا جے تسی نہ پڑھیا تے میں بھی ایتھے تے تسی بھی ایتھے جے پڑھو گے تے ٹائم نال گل مکانے ہیں تے جے نہ بولو گے پھر میں رات تے گیا ہوں رات ایتھے بولو گے سبحان یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا بس ہے میں آپ کی بزرگان اپنی مرضی نہ پڑھن بیمار اپنی مرضی نہ نوجوان سینے اللہ گیا کر یا مصطفیٰ کار
پیسے وہ دے گا جڑا تینوں باہر بھیج دیا تو میرا نبی تے بھی جانتا ہے کہ یہ باہر بھیجن والا علی ہے میرا علی ہے دوسری حدیث پاک پڑھیے موجود ہے مشکات وہ کتاب ہے یہ آج بھی درس نظامی دن صاحب نے پڑھائی جا رہی تھی لائیو ٹول ویلکم ٹو لائیو چیٹ علم والے میں کچھ بھی نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات ہے اچھے نہیں اللہ انہوں نے سلامت رکھے کہ میں دکھالا صاحب مبارک ہوئے انہوں نے کہ بڑے ہی لائف آ رہی ہیں کیونکہ میں اس وقت میں نام الحدیث جام کے صاحب انہوں نے جامعہ میں پڑھے اللہ تعالیٰ انہوں نے والدین مبارک انہوں نے صاحب جاتے انہوں نے اس پاس سے لایا تو میں بھی دعا کرنا کہ اللہ شاہ صاحب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث پاک مشکات شریف میں مشکات و کتاب ہے تیرے کو ہے چلے گئے کتاب لگائی ہے شراب بنا دیا نہ قیامت یاد کرنے کی رحمت اللہ علیہ کتاب گل مزے آ رہی ہے اللہ یہ سنو صدقے میری ویڈیو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ تھی حضرت ابو ہریرہ کہنے نے رمضان دے اوقات ہے نا میری بیٹی لگ گئی رات کا جو پچھلا ٹائم آیا نا تے مال چوری کرنے واسطے ایک چور آ گیا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ان چاہ کے میں اینو پھڑیا کہ جڑیا کدھر بولو تے صحیح جڑیا کدھر انہیں ترلے پانے شروع کی تھی ابو ہریرہ اچھا ابو نہیں آوا برکت دینا تو کرے کوئی اندر کو نہیں آوا اگو نہیں کرا گا وہ بولو تو صحیح چوری کرتا برکت دے انہوں پھاڑ لا وہ دیکھی آگے گا نہیں کرا گا ترلے پانے شروع کی حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نو آیا تھا رستے میں انہوں چھڑ دیتا صبح دے کہتے سرکار کی بارگاہ نے پوچھی انا سلام عرض کیتی ہے لوگ آتے ہیں نبی جانتا نہیں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سلام عرض کیتی میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ رات علی دی سنا سبحان اللہ یہ توجہ ہو گئی پھر سمجھ آئے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ رات علی دی سنا عرض کیتی سونیا مال چوری کرنا سے آیا سی آقا میں پھڑ لے آئے پھر تلے پانے شروع کیتے آنے ابو ہریرہ سجدے کو نہیں آنا ابو ہریرہ سجدے کو نہیں آنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آتا کی سی عرض کی سونے آتا سی ابو ہریرہ چھڑ دے اگو نہیں آنا گا ابو ہریرہ چھڑ دے اگو نہیں آنا گا میرے آقا نے فرمائے اچھا ابو ہریرہ انج کہتا سی میرا آقا انجا کیا سو چھڑ دے نہیں آنا گا میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ راتی چھڑ جیتا سیا اج پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے میں کہنا ہو گیا کہ سرکار جو فرماتے میں سچ فرماتے میں تاں ہی کسی نے آ گیا تو جدوں بول دے
راتی چھڈیا سی موبائل کیڑا آج جو تے پھر آ گئے کوئی حضرت ابو ہریرہ کہتے میں ہویا چکنا شام سے گئے رات آ ٹھیک ہے سر آیا مال چوری کرنا تے میں انہوں نپ لیا آخیا اج تینوں نہیں چھڈنا اج تینوں اپنے آقا دی بارگاہ تے لے کے جانی 2 دن ہویا بہانے لاندیا نہیں آواں گا آنا رو دیے وہ جناب والا آندا ابو ہریرہ تینوں ایک پتے دی گل دسدا تے بچے مینوں چھڈ دے ابو ہریرہ کہندے بول آندا جڑا رات سون لگیاں آیت کرسی پڑھ لیندا شیطان اودے نیڑے نہیں لگدا حضرت ابو ہریرہ کہندے میں اونوں چھڈیا بدلے صبح ہوئی سرکار دی بار بن گیا سلام کی بھی حضور دی بار گیا میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ رات آوے دی سنا عرض کی بھی سونے آیا سی پر ایک گل دس کے گیا ہے وہ دے بدلے اونوں چھڈ دتا ہے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کی آندا سی عرض کی بھی سونے آندا سی جڑا رات سون لگیا کسی پر لینا ہے وہ دے قریب شیطان سے آتا میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ہے چورے گل چنگی دس گیا ابو ہریرہ ہے تے چورے پر گل چنگی دسی ہو میرے آقا نے پھر ابو غیب دی خبر دی میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جاندے سو ہے جڑا 3 دن تو مال چوری کرنا سے آ رہا سی جاندے سو ہے کون ہے حضرت ابو ہریرہ نے کی بھی سونا یا وہ جانتے یا وہ بابو جانتے سبحان اللہ اج نے تو 4 لفظ آئے تے آندا جو میں وہ ہے اور کوئی نہیں کوئی بھی نہیں لیکن ہاتھ جوڑ کے آنا اگلے بندے کو اپنا افضل سمجھا ہمیں وہ جو مرضی ہو سکتا ہے رب کی بات میں کتنا مقبول ہے آپ نے فرمایا ہے اور جو سی گل چنگی دس گئے پر جانتے ہو کون ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تسی بہتر جانتے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جڑا 3 دن تو مال چوری کرنا واسطے آندا سی وہ تے شیطان ہے وہ چور سی گل چنگی دس گیا یہ صرف ایک واسطے نہیں سارے واسطے سون لگے آئے تو کسی کو اپنے تے نیڑے نہیں لگے گا سبحان اللہ نیڑے لگے گا نہیں نیڑے لگے گا نہیں کوئی آ کے نہیں دیکھو جی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے نماز اللہ علم نہیں نبی تے جان تے کچھ نہیں اور رب دا ذاتی علم رب دا ہے جو مرضی ادا کرے سبحان اللہ اور جی کوئی عزت خدا دے دے وہ عزت کو گھٹا سکتا تو گھٹا سکتا نہیں یہ سنی گلی گلی جا کے نبی دیاں تعریفاں کرتا ہے نبی دیاں گلیاں کرتا ہے حضور دا صدقہ کھانا لیے تے مہردہ بھی آزم چیشتی نے نہ لوگاں نو جواب دیتا جڑے آندے نے نبی جہاں کا کچھ نہیں آزم چیشتی فرماندے نے واللے میرا محبوب نبی
ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਆਈਟਮ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ ਕਰ ਉੱਥੋਂ ਧਰਦਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਸੇ ਕਰਨਾ واقعہ نہیں حدیث پڑھیے یعنی حدیث پاک مشکات شریف اندر میرا اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی نے دینے میں چند دینار جو وعدہ کیتا کہ فلاں وعدے تے آ کے لے جائے فلاں وعدے تے آ کے آج کی بات ہے میں تو پوچھا نا کی کھا کے آیا تو مجھے نہیں یاد ہوگی آج کی بات ہے آج کسی نے کرنا لیا جو ہے کرنا لیا انہوں آکیا جائے کہ اگلی دوار آ کے نا میرے کو پیسے لے لیں وعدہ ہے نا اگلی دوار آ کے کی کریں پیسے لے لیں یہ تو جمعے ہی آ کے تو آٹے کو چاہیے کہ میرے پیسے دو تو کیا ہوگا لیتا وعدہ میرے آقا نے یہودی کو لے پیسے پیسے فرمایا پیسے غلام والے جا کے لے گئے یہودی آ گیا وعدے کو پہلے آ کے اندر جی میرے پیسے چاہیے میرے آقا نے فرمایا یہ تو تیرا وعدہ آیا کوئی نہیں آنا جی نا میرے پیسے چاہیے میرے آقا نے فرمایا صحابہ کو تینوں بہت فرمایا نہیں کیونکہ میرے نبی رحمت مان کے بھی آئے تھے نا فرمایا نہیں میرے آقا نے نماز فجر پڑھی یہودی کو بیٹھے رہے نماز ظہر پڑھی یہودی کو بیٹھے رہے نماز عصر پڑھی یہودی کو بیٹھے رہے نماز مغرب پڑھی میرے آقا یہودی کو بیٹھے رہے نماز عشاء پڑھی میرے آقا یہودی کو بیٹھے رہے ادھر صحابہ نو غصہ آ رہے ایک دیوانے تو پہلے آ گیا تو جائے آ کے سارے آقا نو بٹھایا ہوا ہے اے میرے آقا نے اے یہودی اے صحابہ اے میرے نبی بیٹھے اے یہودی بیٹھا نظرہ دیمیاں کر کے اے بیٹھے اے نبی نے صحابہ نے ان نظرہ دعائیاں ہوئیاں نے ان کی تو یہودی چھوٹیاں اکھانا صحابہ والے اٹھنے صحابہ دندال کیے وَيَتَحَدَّثُونَ صحابہ کرنے کی نے مطلع جباد آلے تینوں مجھ لے آج پتر بات کی قتل پوچھ رہے ہیں
ایک بعد پہلے آ گئے دوجا ساڑھے آقا نے بٹھایا ہوئے آج پتر باہر آتے ہیں پوری مرمت کرنے ہیں جب باہر نکل رہے ہیں تیرا تاج کرنا ہے اور یہودی کے دینے کا رنگ متغیر ہو گیا اور سوچنا شروع کیتا یہ او صحابہ نے جنہیں نبی نے وضو دا پانی تھلے نہیں نکل دے پہ یہ او صحابہ نے جنہیں نبی دا نواق نہیں نکل دے پہ بلکہ ہاتھاں دے مل کے چہریاں دے مل لیندے ان سے اب کوئی کام لگے فیتبعدونہ یہودی بول گیا سونے اے جڑے کوالے سے آبادے آندے نے فیتحدونہ فیتبعدونہ ایک کہنے نے اج بالا تیرا راج کرنے اج باہر نکلنے نو پوچھ لینے سکھالے صحابہ جاگیاں لاتے رہے ان میرے نبی نے پھر خیر کی خبر دی دی ہے کہ بڑا قاری صاحب تو سب میرے حل نہیں ایک جملہ سمجھ آئے تھے تو سائرہ نے بابو بکھنے نے انہاں دی سبحان اللہ کی آواز ہوئے کریے میرے نبی نے فرمایا یہودیہ خیر ہے یہودیہ میری ہے جنہیں کوالے نال بیٹھے نے ایک دمکیاں ڈالنے نے آندے نے اج باہر تیرا راج کر لینے میری آقا ہوئی ہے اپنے صحابہ وال بھیجیا فرمایا صحابہ ایسے چین نہیں آیا اتنے نبی دا کردار ویکھن آیا اتنے نبی دا کردار ویکھن آیا اے میرے صحابہ انہاں نوں کچھ نہ آکھو اینوں کچھ نہ آکھو اے پیسے نہیں آیا اے تواڈے نبی دا کردار ویکھن آیا وے یہودی میرے نبی دے قدمی کر گیا عرض کردا ہے سونیا جو قرآن اندر پڑھیا سی آقا اوہی پایا ہے سونیا تسی تے بڑے اعلی نبی ہو اللہ دے یار ہو اللہ دے حبیب ہو سونیا میں کلمہ ہڑکوانا پڑھنا وے کلمہ پڑھ کے میرے مسلم اپنا غلام بنا لو بھی یہودی جدو میرے آقا دا کلمہ پڑھیا ہوئے گا کہ کوئی آقا ہوئے گا سن سے پر پڑھتے نہیں پہ اللہ کی قسم چکے کہنا میں نے جانتے کہ ایم پی کیڑا بیٹھا ہے ایم این اے کیڑا بیٹھا ہے ایم پی نے کیڑا تعلق ہے ایم این اے کیڑا تعلق ہے ہاں میں نے یہ نہ پتہ ہے کہ جتنے بیٹھے نے سہارا دے بابا دے روح پر بیٹھے سبحان اللہ میں پھر دیکھنے کے پڑھتے گئے سب سے اولا والا ہمارا نبی ہے وہ کہنا سب سے اولا سب سے بالا ہویا لا بالا میں اپنے مولا کا پیار راہ بالا میں دونوں
مشکات شریف نبی ہے تے میرا نبی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ایسا ٹائم آیا کہ میں نے بڑی ہی وجہ ہے بڑی ہی میری گل ہو میں نام نبی دی حدیث آئے جی سبحان اللہ علماء دی موجودگی میں کوئی واقعہ دی نبی دی حدیثیں پڑھتی تھی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بڑی دھوپ لگی نا کہ میں رستے کے اندر جا کے رستے کے پہنچتے جا کے کھڑا ہو گیا کہ میں اس نیت نال کھلوتا کہ کوئی صحابی آئے گا انہوں نے قرآن کی آیت کا مفہوم پوچھاں گا تو آخری دیوان کی آؤ ابو ہریرہ کو کھانا کھلائیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق آئے میں انہوں نے قرآن کی آیت کا مفہوم پوچھا دسیا انہوں نے چلے گئے آپ فرماندے نے میں پھر اتنے کھڑا رہا اتنی شدت ہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے میں انہوں کو قرآن کی آیت کا مفہوم پوچھا انہوں نے دسیا کہ چلے گئے سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بڑی نکیر بڑی شدت نظرہ جھکا کے نہ کھڑا ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں نظرہ جھکائیاں نے کھڑا ہوا ابو بکر صدیق چلے گئے عمر فاروق چلے گئے پر پہلے میں حضرت ابو ہریرہ کا تعارف کرانا چاہواں کون حضرت ابو ہریرہ ایک دن میرے آقا دی بارگاہ کے اندر آئے نے آپ کے اندر کرتے نے سونیا آپ دا کمزور نے دعا منگو اللہ میرا حافظہ ٹھیک کر دے میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ فلاں حکیم کو چلا جاؤ جا کے دعا کا میرا حافظہ ٹھیک ہو جائے گا بلکہ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا دے حضرت ابو ہریرہ کہنے رہے میں چادر بچھا دیتی ہے ادھر میرے آقا نے یہ ملا والے ہاتھ چکے نے یہ چادر رکھے نے یہ چکے نے چادر رکھے نے یہ چکے نے چادر رکھے نے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چادر جا کے سینے لال چادر جا کے سینے لال حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جنہوں دی چادر سینے لائی ہے جنہوں دی چادر سینے لائی ہے رب کعبہ دی قسم کلیاں گلاں بھی یاد آ گئیاں کلیاں گلاں بھی چلے گئے عمر فاروق آئے چلے گئے بھوک لگی ہوئی ہے سبحان اللہ راستے سے کھلوتا میں بھوک بڑی لگی ہے ابو بکر آئے چلے گئے عمر آئے چلے گئے نظرہ جھکا کے کھڑا ماں جدوں نظرہ چکیاں نے سامنے زہرا نظر آ گیا نظر چکی حضور سامنے نظر آ گئے میرے کول حضور آئے میں سلام رکھی تھی میرے لوگ نبی جانا نہیں پر میرا نبی نے جاتا سی ابو ہریرہ نو بھوک لگی ہوئی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سلام رکھی تھی میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حضور پیچھے پیچھے جانا شروع ہو گیا حضور دی بارگاہ دے اندر پہنچیا پہلے تو کسی نے دودھ دا پیالہ تحفے دے کے گیا ہے میں جدوں پیالے تے نظر ماری ہے دل چ سوچنا شروع کیتا ابو ہریرہ اج تیریاں ساریاں بھکھاں دور ہو جانیاں نے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سوچنا پیا میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ
یا وہ صحابہ صفا والے لوکاں نو بلاؤ انہاں نو آکھو تانوں اللہ دا یار یاد پیا کردا ابو ہریرہ جاؤ صحابہ صفا والے لوکاں نو جا کے آکھو تانوں اللہ دا یار یاد پیا کردا ہے حضرت ابو ہریرہ کہندے میں گیا صحابہ صفا والے لوکاں نو بلا کے لے آندا میں آکھیا آ جاؤ چکیا پہلے بندے نو پلایا پیالہ چکیا دوسرے نو پلایا تیجے نو پلایا ابو ہریرہ بندے کتنے نے آپ نے فرمایا 70 بندے نے جدوں میں پیالہ پکڑانا جا رہا نا پہلے نو پلایا چڑیاں رج کے پیوی دوسرے نو پلایا رج کے پیوی حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میرا جملہ ضائع نہ کریا جے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اور جدوں 17 نے پی لیا پیالے والی نظر ماری تو گیا نے نہیں ہونا جیا کا حکم ہوئے فرمایا ہنواری تواری آگئی ابو ہریرہ میں تسی پیو حضرت ابو ہریرہ کہندے ہیں میرا نبی جاندا ابو ہریرہ نو بخل کیے پہلی دفعہ پیالہ منہ نال لایا ہے پیالہ تھلے کیتا ہے ابو ہریرہ میرے آقا فرمایا ابو ہریرہ اور پی لو ابو ہریرہ اور پی لو حضرت ابو ہریرہ کہندے میں دوسری مرتبہ پیالہ منہ نال لایا پھر ہٹایا میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کوئی چودھری آئے تو آخر گیس کا بھی ساڑھا ہاتھ کتنے ہوتا ہے جدو اسی میں اپنا چاہتے ہیں نبی کے نام ہاتھ کتنے ہوتا ہے ان ہاتھ اٹھاؤ نہ درہ بے کھا سرکار لگا دے بزرگاں نو معافی نگارہ نو معافی کہ ایک کوئی کہنا لہرا کے حضور سا کوئی اپنے ہاتھوں چلے بنا لو کل کیا پتا یہاں پر بھی گواہی لئی جائے گی یہ بھی رب کی بار گئے درد کرن گے مولا جی تیرے
सा हुजूर सा कोई नहीं, हुजूर सा कोई नहीं, खुदा के हर जहान में हुजूर सा कोई नहीं, हुजूर सा कोई नहीं, ज़मीन या आसमान में हुजूर सा करीमा करीमा मैं क्या पहली गल सुनिया दे मुकद्दर लिखियां ने सुभान अल्लाह ए जी बस ए होई गल आंदी है मैं क्या दूसरी गल इमाम जलालुद्दीन सयूदी दी हसाइस कुबरा पढ़ते हैं सुन्नी दे अपने को क्या करते उतो तक मेरा मौजू हो गया खत्म मैं को ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕ बेहतरीन तो 10 के मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतों तक पढ़िया है कि झंडे दे थल्ले डंडा लाना नहीं सहाबा दी सुन्नत है कुछ बंदे परेशान हो रहे हैं सारे नहीं करना झंडे लाना किथे लिखिया है लेकिन इमाम जलालुद्दीन सयूदी रहमतुल्लाह अलैह खसाइस कुबरा के अंदर लिखिया हज़रत आमिना फरमाती है सुभान अल्लाह कौन फरमाती है नबी की अम्मी जान सुभान अल्लाह मेरे नबी की वालिदैन वालिदा मुसलमान नहीं उन्होंने दसो नबी की मां जन्नती है नबी के वालिदैन जन्नती ने ए जी किसरा मैं क्या इमाम अलूसी ने तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि 10 ऐसी चीज़ां सन जानवर सन जेड़े जन्नत च जावणगे उन्हां दी साबिका हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट अंदर रहे सुभान अल्लाह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट अंदर रहे वो मछली भी जन्नती सुभान अल्लाह जिस मछली के पेट अंदर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम चंद दिन रमन ते वो मछली जन्नती हो सकती है ते जिस मां दे पेट अंदर मेरा नबी नूं मारिया होवे सुभान अल्लाह ए जी झंडे लाना मैं कह हज़रत फरमाया ने जिन्होंने लाल की ना विलादत सुभान अल्लाह राइत सलासत आलाम मदरूबत अलम बिल मशरिक व अलम बिल मगरिब व अलम अला ज़हर अल काफत सुभान अल्लाह हज़रत फरमाया ने मेरे लाल की विलादत हुई मैंने कहते थे झंडे सुभान अल्लाह एक मशरक अंदर दूसरा मगरिब अंदर तीसरा काबे दी छत सुभान अल्लाह हज़रत आमिना की छत थे असी झंडियां लाइए तो शिरक हो जाए रब झंडे लाए जुलूस करना पढ़ो मेरे आका जी फरमा के ना मक्के जो मदीना शरीफ गए कम अज कम कोई 12 या 14 दिन लगे लोग इंतजार करते सन कि सोने ने कितों आना है मदीने के लोग ने जो सरकार की आमद ने जो जुलूस करके सरकार की आमद से इस्तेमाल किया फासाइना रिजाल वन्निसा फौकल बयूत वतफरकल रहमान वल खदाउ फीतुल
یا محمد و یا رسول چھتا نے چڑھ کے بچے غلام کلی اندر منتشر ہو گئے نعرہ مار دینے پہ یا رسول اللہ یہ نعرہ مار دینے پہ یا رسول اللہ 40 منٹ جسے اللہ نے ملاد بنایا میں کیا آسو کی جسائی پڑھا میری گھر کو میں بے شک نہ بنا تو کالا ماجرہ کی ہو گئی آج اپنے آپ سے بول کرو اسی مسجد جانے ہیں لیکن تھوڑی تکلیف ہوتی ہے دل ٹکڑا جلدی جنال باہر نکل جانا یہ ہوتی ہے تو پھر دل کا قصور ہے پھر دل کا قصور ہے تو بھائی جان نماز بندہ پڑھنا آوے مسجد امام کے نال ہو دیہڑی آ کے پتہ کیتا ہوئے ایک طریقہ اچھا ریاض نے فرمایا دوسرا ہوتا ہے جن کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے چلنے جگہ ملے گی فرمایا جدا دل مسجد جدا دل مسجد فرمایا تیسرا وہ بندہ ہے جن کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے چلنے جگہ ملے گی ماں بیٹے دی نہیں ہوئے گی باپ بیٹے دا نہیں ہوئے گا فرمایا جس نوجوان دی جوانی اللہ دی بارگاہ دی گزری ہوئے کتنے گزری ہوئے اللہ دی بارگاہ دی آج ویکھو ساڈیاں جوانیاں کتنے گزر گیا پہ اللہ دے گھر اندر گزر گیا پہ یا نہیں گزر گیا پہ آقا نے فرمایا چوتھا وہ بندہ ہے جنہوں کل قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے جگہ ملے گی جیڑا کسے نال محبت کرے تے اللہ دی رضا واسطے دشمنی رکھے تے اللہ دی رضا واسطے آج ساڑھی یاری دوستی کس وجہ تو دی میں 35 سال سے ساڑھی نالی بنانی ہے میری اتنا یاری ہے اتنا میری یاری اس وجہ تو ساڑھی گلی بنانی ہے میں آقا نے فرمایا کہ کل اٹھے جگہ لینی ہے تو پھر محبت بھی کرنی ہے اللہ کی رضا واسطے سبحان اللہ اللہ کی رضا واسطے پھر کل قیامت والے دن فرمایا پنجواں بندہ ہے جنہوں کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تھلے جگہ مل جائے گی کسی نوجوان کو حسین و جمیل عورت بلاندی ہوئے کہہ کے واپس آ جائے تو اللہ نے بڑا ڈر کہہ کے واپس تھوڑے خلافت حضرت عمر دا ہوئے تھے کہ بھائی آپ کی کڑی ہوا کی نظر بعد دو چپاڑی پال بیٹی کول کہہ دیا کہ یہ عمر فلوک دا دور ہے حضرت عمر آپ سو کر سرے گا یہ عمر دا دور ہے بھائی بول کے کہہ دیا بیٹا پالا عمر چلا گئی بیٹی کول کہہ دیا کہ جی عمر دے نہیں کوئی صدا پیا عمر دا خدا دے نہیں صدا پیا سبحان اللہ یہ کہہ کے واپس آئے جو میرے خدا کو بڑا کرتا ہے فرمایا چھواں وہ بندہ ہے یہ تو کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تھلے جگہ ملے گی آؤ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے آقا نے فرمایا اے سجی ہتھی صدقہ دے تے کھبے نوں پتہ نہ چلے اے سجی ہتھی صدقہ دے دائیں ہتھی صدقہ دے بھائی نو پتہ نہ چلے یار ساری گلاں چھڈو چار پانچ تھوڑے دیر پیچھے چلو کرونا آیا تو بولو تو صحیح واللہ عالم ہے سی نہیں سی ہے کنا سی کنا نہیں سانو نہیں پتا آیا تے ہے سی بڑے بڑے چودھری راشد نے دیتا سی پر نال فوٹو بھی بنائی چودھری صاحب نے لنگر دیتا ہے بھائی لنگر نے کیوں دیتا چودھری صاحب راشد کسا دیکھا نال غریب دیتا تھا جنازہ بھی کٹے آجے آقا نے فرمایا سی ہوتے جگہ لینی ہے تے یہ تو صدقہ دے گا تے تو پتہ نہ چلے تو تے سارے نے دسیا کہ چودھری صاحب نے لنگر دکھایا حضرت امام شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا ساری زندگی دنیا دے اندر لبدا رہا لیکن ناکام گیا کبھی نہیں حضور کہڑے فرمایا کہ وہ بندہ کہ جنے کسی نے ظلم کیتا ہوے تو وہ بچ گیا ہوے جنے کسی نے ظلم کیتا ہوے تے وہ بچ گیا ہوے تے دوجا وہ بندہ ہے کہ جنے رب دی راہ تے صدقہ دیتا ہوے جو غریب رہ گیا آیا کہ صدقہ میرے آقا نے فرمایا صدقہ دے اینو پتہ نہ چلے ستواں راز نہیں بندہ جڑا میرے آقا نے بیان فرمایا فرمایا کل قیامت والے دن جنوں اللہ کے عرش کے سائے تھلے جگہ ملے گی کیونکہ تنہائیاں اللہ کی یاد اندر سبحان اللہ ماں دی بیس کرتی باپ دی بیس کرتا بہن بھائی دی بیس کرتے وہ جو بیستا ہوں دیدی تنہائیاں نماز پڑھے آتے یہ نماز و نماز ہے میرے آقا نے فرمایا اے میری اکھا دیکھنے لگا یار کسی بھی ایک گل دی یہ نہیں بنا تقید نہیں ملے گا یار کام کرنا ہی وہ تو جیڑی تقید نہیں ہوتی دو بنا کیا جاتے تو بنا تو بار بار اس کی تکرار آ جائے تو مطلب ہوتا ہے گل بڑی تقید والی ہے
یہ نعمت بڑا پختہ ہے قرآن پاک سے نماز کا کتنے سوبری حکم ہے کریمات کا سینہ اللہ سینہ کی نماز نے ہمیشہ کی اختیار کامیابی چاہتے ہیں کہ دل لوگ یہ کہ دل سکون نہیں پہنچتا بڑے بڑے ایسے بھی میرے رات نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں پیسہ ہے میں سکون نہیں اگر سکون لینا نہیں دل کا عبادت کرنا سکون ہی مل جائے گا اللہ رب العزت بارک سے دعا اللہ میری بڑی عظیم قبول فرمائے کہ محمد سے وفا سے نہیں تیرے ہیں جہاں چیز آئے تو کرم تیرے ہیں وما علینا